بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسلامک یونانی میڈیکل کالج لاہور میں پڑھاتا ہوں اور سابقہ 30 سال سے اسلام سلطان ہربل دواخانہ باغبان پورہ لاہور میں طب کی پریکٹس کرتا ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہے اور یہ ہے ماہواری کا زیادہ آنا۔ اسے طب یونانی کے اندر کثرت تمس کہتے ہیں اور میڈیکل کی زبان میں اسے مینوریجیا یا ہیوی بلیڈنگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات کریں کہ ماہواری کی زیادتی کیا ہے، ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ نارمل ماہواری کیا ہوتی ہے، تو پھر ہم ڈیفائن کر سکیں گے کہ ماہواری زیادہ آنا کس کو کہتے ہیں۔ نارمل مینسز کا مطلب یہ ہے کہ مینارکی سے لے کے مینوپاس تک، یعنی سن بلوغت سے سن یاس تک، وہ اس درمیان ہر خاتون کو جو ہے ہر مہینے مقررہ وقت پر ماہواری یا مینسز یا ایام ہوا کرتے ہیں اور یہ 3 سے 5 دن تک ہوتے ہیں، اور اس کی جو خون اس میں جو ڈسچارج ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے وہ 60 ml سے 80 ml تک ہوتا ہے۔ اگر یہ اسی مقدار میں رہے اور مقررہ ایام تک آتا رہے تو ہم اسے کہتے ہیں نارمل مینسٹریشن، اور اگر یہ وقت مقررہ سے یعنی 3 سے 5 دن سے زیادہ ہو جائے، یا اگر یہ 60 ml سے 80 ml سے زیادہ ہو جائے، اور نارمل حالات کے اندر جب نارمل مینسز ہوتے ہیں، خواتین جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ 10 سے 14 پیڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہیں۔ اگر کسی خاتون کو بے شک 2 دن کے اندر بھی 80 ml سے زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، ہم اسے کثرت تمس کہتے ہیں، ماہواری کی زیادتی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شرط نہیں رہی کہ یہ مینسز 5 دن تک ہوں یا 7 دن تک ہوں یا اس سے زیادہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ خون جو ضائع ہو رہا ہے، خون جو ڈسچارج ہو رہا ہے، وہ 80 ml سے اگر زیادہ ہو گیا، چاہے وہ 2 دن کے اندر بھی زیادہ ہو گیا، اور خاتون کو ہر گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد پیڈ چینج کرنا پڑے، اور بعض کو اتنی اوور بلیڈنگ ہو جائے کہ اس کے کپڑے بھی باقی خراب ہونا شروع ہو جائے، تو ہم اسے کہتے ہیں یہ کثرت تمس ہے۔ لیکن اگر بلیڈنگ بے شک 5 دن تک رہے لیکن 80 ml سے زیادہ ہو تو بھی اس کو ہم کہیں گے کثرت تمس۔ لیکن اگر بلیڈنگ بھی زیادہ ہو اور 5 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو جائے، یعنی 7 دن یا اس سے زیادہ ہو جائے، تو پھر آپ اسے کثرت تمس یا مینوریجیا نہیں کہیں گے، بلکہ ہم طب کی زبان میں اسے استحاضہ کہیں گے۔ یعنی اگر بلیڈنگ جو ہے وہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تک بھی ہوتی رہے تو یہ استحاضہ کی میں کہلائے گا، اسے ہم کثرت تمس یا ماہواری کی زیادتی نہیں کہیں گے۔ ماہواری زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 اور میکسیمم آپ یہ کہہ سکتے ہیں 7 دن تک ہوتے، اسے آپ تمس کہتے ہیں، اسے آپ منسٹریشن کہتے ہیں، اسے ادرار حیض کہتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ ہو جانا یہ کثرت تمس نہیں ہوتی، یہ جو ہے وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تمس کے اندر اس کی ہم پھر 2 اقسام بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ قسم کہ عورت کو مینسز ہو رہے ہیں، پروفیوز میں ہو رہے ہیں، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بٹ اسے پین نہیں ہوتی، جسے نارمل سی پین ہے جو ہر خاتون کو ہوتی ہے، وہ جو قابل برداشت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو مینسز زیادہ بھی ہو رہے ہوں اور پین بھی نہ ہو، تو ایسے مینسز جو ہوتے ہیں ہمیشہ خشکی اور گرمی کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خاتون کو مینسز زیادہ ہو رہے ہوں، ساتھ پین بھی بہت زیادہ ہو رہی ہو، تو یہ ہمیشہ گرمی اور خشکی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ کچھ خواتین کے اندر مینسز ہیں وہ لگاتار ہوتے رہتے ہیں، یعنی شروع ہوئے تو میرے پاس ایسی خواتین جن کو 2 سال تک مینسز ہو ہی رہے ہیں، تمام ادویات استعمال ہو گئی، انجیکشن استعمال کروا لیے، کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا، مینسز ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ بغیر پین کے ہو رہے تھے۔ لیکن
کچھ خواتین کے اندر مینسز ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ایک ماہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، یعنی بجائے کہ لگاتار ہونے کے مینسز رکے، ایک ہفتہ رکے پھر مینسز ہو گئے، پھر ایک ہفتہ رکے پھر مینسز ہو گئے اور پین کے ساتھ ہو رہے تھے، تو ایسے مینسز جو ہوتے ہیں وہ بھی ہم کثرت تمس میں ہی آتے ہیں، لیکن آپ اس کو استحاضہ کہیں گے، کثرت تمس اسے نہیں کہیں گے۔ اس کی جو پہلے میں نے بتایا کہ مینسز زیادہ ہوں اور بغیر درد کے ہوں تو اسے ہم طب کی زبان میں سودا کی زیادتی کہتے ہیں، اور نظر مفرد اعضاء کے مطابق ہم اسے عضلاتی غدی تحریکہ مرض کہتے ہیں۔ لیکن اگر مینسز ایک ماہ میں 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہو جائیں اور پین کے ساتھ ہوں تو اسے ہم غدی عضلاتی تحریکہ مرض کہتے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، مثلا رحم کے اندر ٹیومر کا ہو جانا، رحم کے اندر فائبرائڈ کا ہو جانا، رحم کے سائز کا بڑھ جانا، رحم کے اینڈومیٹریم جو ہے اندرونی جھلی جو ہے اس کی سویلنگ کا بہت زیادہ ہو جانا، رحم کا اپنے سائز میں بڑھ جانا، رحم کا کینسر ہو جانا، یعنی اور اس کے علاوہ رحم کے منہ یعنی سرویکس کا کینسر ہو جانا۔ اس کی بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں، عام طور پر اس کی کامن وجوہات یہی ہوتی ہیں۔ ہارمونز کا امبیلنس ہو جانا بھی اس مرض کی وجہ ہوتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم نے کہا کثرت تمس، جب خون زیادہ بہے گا، زیادہ ڈسچارج ہوگا تو خاتون انیمک ہو جائے گی، کمی خون کی مریض ہو جائے گی، اس کا چہرہ پیلا سا ہوگا، بے رونق سا ہوگا، آنکھیں سفید ہوں گی، اسے چکر آئیں گے خون کی وجہ سے، بعض کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، اتنا لو ہو جاتا ہے کہ مریض غشی کھا کے گر بھی جاتی ہے، اور کبھی کبھار یہ بلڈ پریشر ہائی ہونے سے بھی ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ پاؤں سونا شروع ہو جائیں گے، کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، دل کی دھڑکن بہت زیادہ ہو جائے گی، سانس بہت پھولنا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کی کامن سی علامات ہوتی ہیں۔ اب ہم اس کی تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ ایک تو ہم نبض سے تشخیص کرتے ہیں کہ آیا یہ خشکی کا مرض ہے یا گرمی کا مرض ہے، لیکن دور حاضر کے اندر اس کی تشخیص کے اور بھی بہت ماڈرن ذرائع ہیں، جس میں ہم الٹرا سونوگرافی کرواتے ہیں، جس سے الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ خاتون کے رحم کا سائز تو نہیں بڑھا ہوا، اس سے کوئی پولپ وغیرہ تو نہیں ہے، اس سے کوئی رسولی وغیرہ تو رحم کے اندر نہیں آ رہی، کیا اس کے اینڈومیٹریم کا سائز تو نہیں بڑھ گیا، اسے کینسر وغیرہ کی وجہ سے مسئلہ تو ایسا نہیں ہو رہا، یا اگر اس کے رحم کے اندر کوئی زخم وغیرہ تو نہیں ہو رہے۔ تو یہ ساری تشخیص جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ سے ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس کی اگر تو ماہواری بہت زیادہ آ رہی ہے اور بغیر درد کے ساتھ آ رہی ہے اور 2 ماہ 3 ماہ 1 سال اور یہ سے زیادہ بھی ایسے میرے پاس خواتین ہیں جن کو یہ میڈیسن آتے نہیں رک رہے، انہوں نے بہت سے ایلوپیتھک میڈیسن استعمال کی، انہیں ٹرانسامن کے انجیکشن بھی لگوا لیے، انہیں اینٹی انفلیمیٹری پونسٹان ٹیبلٹ میڈیسن بھی یوز کر لی، اس کے لیے ہارمونل میڈیسن جو ہے وہ بھی انہوں نے ہارمونز کی میڈیسن بھی لے لی، لیکن مینسز ان کے کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ تو ایسے خواتین کا اصول علاج سے ہٹ کر فوری طور پہ جو ضروری چیز ہوتی ہے، ان کے خون کو روکنا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنا سابقہ 30 سال کے اندر جو دوا استعمال کروائی ایسی خواتین میں کہ سب سے پہلے مینسز کو روکا جائے، پھر اس کے بعد اس کی اصل وجہ کا علاج کیا جائے، تو بڑا سادہ سب فارمولہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے پنساری سے سنگ جراحت لینا ہے، اسے پاٹھا بھی کہتے ہیں، یہ سفید رنگ کا پتھر کی طرح لیکن بڑا نرم اور چمکدار اور بالکل پھسلن والا ایک میڈیسن ہے، اسے ہم سنگ جراحت کہتے ہیں۔ آپ نے یہ لینا ہے، اور دوسری دوائی ہے گیری لینی ہے آپ نے۔ سنگ جراحت اور گیری کو الگ الگ فائن پاؤڈر کر لیجئے، ان کو مکس کیجئے، اور صبح دوپہر شام چائے والی 1 چمچ دن میں 4 دفعہ شربت انجبار کے ساتھ لیجئے۔ وہ خواتین جو شوگر کی پیشنٹ ہیں، وہ شربت نہیں استعمال کر سکتی، تو وہ انجبار کی جڑیں بازار سے مل جاتی ہیں، وہ تقریباً 50 گرام انجبار کی جڑ ہو، اس کو 1.5 کلو پانی میں پکائیں، جب پکتے پکتے وہ صرف 3 پاؤ یعنی 750 ml یا 3 کپ جو ہے وہ پانی رہ جائے تو اسے فلٹر کر لیں، چھان لیں، اور اس کے ساتھ دن میں 3 دفعہ جو ہے یہی جسے میں نے صفوف حابس کا نام میں دیتا ہوں، سنگ جراحت اور گیری ہے، اس کے 1 چمچ ہے وہ آپ اس انجبار کی جڑ کے پانی کے ساتھ لے لیں۔ اب اس کے بعد پھر میں آپ جیسے پہلے بتایا ہے
اگر میں جو ہے ماہواری زیادہ آ رہی ہے لیکن بغیر درد کے آ رہی ہے، سرخ رنگ کی ہے، اور مریضہ جو ہے اسے کوئی درد وغیرہ نہیں ہو رہی، تو پھر اس کے لیے میں جو دوائیں دیتا ہوں وہ 2 ادویات کا مرکب ہے۔ اس میں آپ کو پہلی دوائی یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے یہ لینا ہے کہ پودینہ 20 گرام ہے، گندھک آملہ سار 20 گرام ہے، اور اجوائن دیسی جو ہے وہ 40 گرام ہے۔ ان تینوں ادویات کا الگ الگ پاؤڈر کیجیے اور مکس کر لیجیے۔ اس میں سے آپ نے لینا ہے 2 گرام، اور جو دوسرا نسخہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ہلدی، ملٹھی اور سونف، یہ تینوں چیزیں سارے سے ملتی ہیں، ان کو الگ الگ فائن پاؤڈر کر کے مکس کر لیے، اور اس میں سے لینے آپ نے 1 گرام، یعنی پہلی دوا جو میں نے بتائی ہے وہ 2 گرام، اور یہ ہلدی، ملٹھی، سونف 1 گرام، یہ ملا کے 3 گرام کی خوراک جو ہے دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ شربت بزوری کے ساتھ دیجیے۔ جو خواتین جو ہیں وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں وہ سادہ پانی یا دودھ کے ساتھ بھی لے سکتی ہیں۔ اب تیسری خواتین وہ ہوتی ہیں جن کو 1 ماہ میں کئی دفعہ ماہواری آتی ہے، بہت درد کے ساتھ آتی ہے، جمع ہوا خون آتا ہے، اور کلوٹڈ جسے ہم بلیک کلر کے لوتھڑے کہتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، تو یہ استحاضہ ہوتا ہے۔ یہ دراصل ورم یا سوزش رحم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا علاج جو ہے وہ ہم جو کرتے ہیں صفوف استحاضہ سے کرتے ہیں۔ اور صفوف استحاضہ کیا ہے آپ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، اس میں یہ ہے کہ زیرہ سیاہ جو ہے وہ 20 گرام ہے، گندھک آملہ سار 20 گرام ہے، اور سونف جو ہے وہ 30 گرام ہے۔ یہ سادہ سی چیزیں ہیں جو پنساری سے مل جاتی ہیں، ان کو الگ الگ فائن پاؤڈر کیجئے، اور یہ جو ہے 3 گرام کی مقدار کے اندر صبح دوپہر شام یہ آپ پانی کے ساتھ استعمال کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس سے ماہواری کا درد بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، اور اس سے کثرت تمس یا استحاضہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، بیسیکلی تو ہمیں استحاضہ ہی کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ماہواری جو ہے وہ ہر مہینے اپنے ٹائم پر آیا کرے گی۔ تو دراصل اگر اس سے کثرت تمس استحاضہ کا علاج نہ کیا جائے تو ایسی خواتین جو ہے وہ ماں بھی نہیں بن سکتی، اور ان میں خون کی شدید کمی ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کے کام جو ہیں وہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ سادہ سے نسخے ہیں جس میں کسی قسم کے جو ہے وہ ہارمونل میڈیسنز نہیں ہیں جو آپ کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیں۔ الحمدللہ جب ہماری یہ ادویات آپ استعمال کروائیں گے، ہمارے ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کی مراد بھی پوری ہوگی، اور اس نامراض مرض سے نجات بھی مل جائے گی، اور آپ کو آپریشن بھی نہیں کروانا پڑے گا۔ حتیٰ کہ اگر پولپس ہوں گے، فائبرائڈز ہوں گے، یوٹرس کا سائز انلارج ہو چکا ہوگا، یا کوئی بھی اس سے متعلقہ مرض ہوگی، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا، کچھ خواتین جو ہیں وہ حمل سے بچنے کے لیے کنٹراسیپٹیو ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں، مانے حمل ادویات استعمال کر رہی ہیں، یا ایسی کوئی ڈیوائسز جو ہیں وہ یوٹرس کے اندر رکھتی ہیں تاکہ ان کو جو ہے حمل نہ ہو، تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اجتناب کریں، یعنی میڈیسن جو حمل کے لیے لے رہی ہیں اس کو چھوڑ دیں، اور انہوں نے جو ڈیوائسز اندرونی طور پر رکھوائی ہیں حمل سے بچنے کے لیے اس کو بھی نکلوا دیں۔ جب کا بعض کا یہ ہوتا ہے ان میڈیسن کا یہ سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، انجیکشن جو مانے حمل کے طور پہ لگتے ہیں ان کا بھی سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مینسز جو ہیں بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ مقدار میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، 1 ماہ میں بار بار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یوٹرس کا سائز اس سے انلارج ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے ضرور بچنا چاہیے، اور یہ اس کے ساتھ نکلوائیں پہلے، اور پھر ہمارے ادویات استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔